پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاءاللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں۔ علم حیاتیات کا مطلب ہے بایولوجی۔ کتنے لوگ بایولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ بایولوجی ہاتھ اوپر کیجئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بایولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ۔ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ پھر جو اردو داں ہیں، جو ماہرین اردو زبان میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوگی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ من مثلی، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ لیکن
آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے, دنیا سپاٹ ہے, کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں, کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ. ایک مشہور سائنسداں, فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا, اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں پھر سے دہراؤں گا, البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر, اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, SCIENCE, لیکن ہے سائنس کی کتاب, SIGNS. یہ ہے نشانیوں کی کتاب, آیتوں کی کتاب. اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان. السلام علیکم.